Welcome to lecture number 29 of course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک تو میجرز آف ڈسپرشن پہ بات کی تھی، پھر ہم نے کوریلیشن کو ڈسکس کیا، ڈفرنٹ ایسپیکٹس، کوریلیشن کا کیا مقصد ہے، کیوں استعمال کیا جاتا ہے، اس کی کیا اپلیکیشنس ہیں، کیا امپورٹنس ہے. تو ایک جنرل اوور ویو ہم نے کوریلیشن کا کیا. پھر میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ کوریلیشن کے بعد ہم لائن فٹنگ جو لینئر ریگریشن کا پارٹ ہے اس کو اسٹڈی کریں گے. اصل میں کوریلیشن اور ریگریشن ایک ہی قسم کے ٹاپکس ہیں، اس وجہ سے ہم آج بھی کوریلیشن اسٹڈی کر رہے ہیں اور نیکسٹ لیکچر میں ہم لینئر ریگریشن پہ بات شروع کریں گے. اسٹوڈینٹس، بیفور آئی اسٹارٹ with today's presentation and discussion, I would like to explain to you what really correlation means in different analyses. اس کا استعمال ہوتا کہاں پہ ہے اور کیوں ہم کوریلیشن کو ریگریشن کے ساتھ کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم کوریلیشن کا انالیسس علیحدہ کیوں کر رہے ہیں اور لینئر ریگریشن یا سمپل ریگریشن کو علیحدہ کیوں اسٹڈی کیا جا رہا ہے. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب آپ ڈفرینٹ ٹائپس آف ویریبلس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلش کیا جائے کہ ان ویریبلس کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اگر ریلیشن شپ نہیں تو پھر ریگریشن ماڈلس کو اسٹڈی کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا. ان ادر ورڈس، کوریلیشن انالیسس آپ کی ہیلپ کرتا ہے کہ آپ یہ ڈٹرمن کر سکیں کہ جو ویریبلس آپ اسٹڈی کر رہے ہیں ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، اور ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈگری آف ایسوسیشن، یعنی کس حد تک یہ ویریبلس ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. تو اگر کوریلیشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور سگنیفیکنٹ ہے، اور اگر ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ واقعی a high degree of association exists between the variables، تو پھر ہم ریگریشن ماڈلس کو کنسیڈر کرتے ہیں، لائن فٹنگ کو کنسیڈر کرتے ہیں، ڈیٹے کو ڈفرینٹ ریگریشن ماڈلس ہم اپلائی کرتے ہیں اور ریگریشن ایکویشنز ڈرائیو کرتے ہیں. یہ بھی میں نے آپ کو تفصیل سے ایکسپلین کیا تھا کہ ریگریشن ایکویشن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پریڈکشن کرنا چاہتے ہیں، پچھلا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، اس ڈیٹے کو استعمال کر کے آپ ایک ریگریشن ایکویشن ڈرائیو کر لیتے ہیں، پھر اس ایکویشن کو استعمال کر کے فردر اپنی فورکاسٹ کر سکتے ہیں. مگر یہاں ایک ورڈ آف کاشن فار آل آف یو کہ یہ میتھمیٹیکل ماڈلس ہیں، دے فٹ دا ڈیٹا اینڈ ریزلٹ از آبویسلی ایز گڈ ایز دی اوریجنل ڈیٹا. اور اگر ڈیٹا ٹھیک نہیں تھا تو ریگریشن ماڈل جتنا مرضی سفسٹیکیٹڈ ہو، جتنا مرضی ایڈوانسڈ اور اچھا ہو، رزلٹ پھر بھی صحیح نہیں ہوگا، اور آپ کی فورکاسٹ، آپ کی جو پریڈکشنز آپ کریں گے یوزنگ دیٹ ماڈل، وہ صحیح نہیں رہیں گی. تو یہ اہم باتیں ہیں. آئیے اب سلائیڈز کی طرف چلیں، چونکہ آج میں نے آپ کے لیے کافی مٹیریل تیار کیا ہوا ہے اور میں آپ کو نہ صرف بیسک فارمولی اور ایکسپلینیشنز بتا رہا ہوں بلکہ ہم ایکسرسائز کریں گے
مائکروسافٹ ایکسل میں بھی، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کوریلیشن انالیسس مائکروسافٹ ایکسل میں کیسے کیا جاتا ہے۔ تو آئیے سلائیڈ کی طرف چلیں۔ اس لیکچر میں کوریلیشن پارٹ 2 ہم کر رہے ہیں۔ اس سلائیڈ کو دیکھیے۔ اس سلائیڈ کا مقصد ہے آپ کو ایکسپلین کرنا کہ کوریلیشن انالیسس اور ریگریشن انالیسس کا فرق کیا ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ جب آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اسکیٹرڈ ڈائیگرام ہے، یعنی جس میں پوائنٹس اسکیٹرڈ شکل میں، اس کو اسکیٹرڈ ڈائیگرام کہتے ہیں۔ اس قسم کی فگر جب ڈرا کی جاتی ہے، جب پوائنٹس پلاٹ کیے جاتے ہیں تو دس از واٹ یو گیٹ، اے اسکیٹرڈ ڈائیگرام۔ تو اس اسکیٹرڈ ڈائیگرام کو دیکھ کے آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں whether the variables have any degree of association with each other۔ آئیے اس پہ ذرا بات کریں۔ تو آپ نے دیکھا یہ گراف جو لیفٹ سائڈ پہ ہے، اس کی اسکیٹر ڈائیگرام ہمیں بتا رہی ہے کہ پوائنٹس ایک ایسے کلسٹر کی شکل میں ہیں کہ ان میں سے ایک اسٹریٹ لائن اگر ڈرا کی جائے تو ایسے لگے گا کہ یہ سارے پوائنٹس اس اسٹریٹ لائن پر نظر آئیں گے، یعنی ان کا کلسٹر ویری کلوز ٹو دا اسٹریٹ لائن۔ تو یہاں سے ہمیں یہ نتیجہ ہم نے نکالا کہ دیر از اے ویری ہائی ڈگری آف کوریلیشن۔ بغیر ابھی پلیز نوٹ ہم نے کیلکولیشن نہیں کی، ابھی صرف ویژولی آپ اسکیٹر ڈائیگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے آپ یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ اس اسکیٹر ڈائیگرام میں یہ پلاٹ جو ہم نے تیار کیا ہے، اس میں جو پوائنٹس نظر آ رہے ہیں ان میں وہ ویریبلس جو یہ پوائنٹس ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کی آپس میں بڑی ہائی ڈگری آف ایسوسیشن ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ اسٹرینگتھ ملی، یہ بیسس ملا کہ ہم فردر آگے بڑھیں، انالیسس کریں۔ تو وہ انالیسس ریگریشن ہے، ریگریشن انالیسس، یعنی اب آپ نے ایک لائن، اگر آپ کا لینئر ماڈل ہے تو ایک لائن آپ فٹ کریں گے اس ڈیٹے کو، یعنی میتھمیٹکلی وی ول فگر آؤٹ ہاؤ وی کین ڈرا اے لائن وچ فٹس دس ڈیٹا۔ اور یہ پوائنٹ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ایسی لائن جنرلی اس طرح سے ڈرا کی جاتی ہے کہ پوائنٹس آن بوتھ سائڈز آف دا لائن آر نیئرلی ایٹ ایکول ڈسٹینس، یعنی سارے ڈسٹینس جب جمع کیے جائیں پوائنٹس کے ٹو دا لائن آن ون سائڈ تو ڈسٹینسز، سم آف ڈسٹینسز آن بوتھ سائڈز از نیئرلی ایکول۔ تو یہ ہمیں یہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اگر تو ڈگری آف ایسوسیشن سگنیفیکنٹ ہے، یعنی اٹس ہائی، دین وی ول پروسیڈ ود ریگریشن انالیسس۔ تو رائٹ سائڈ کا گراف جو آپ نے دیکھا، آئیے واپس چل کے سلائیڈ کو دوبارہ دیکھیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ادھر رائٹ سائڈ کا گراف کہ اب اس میں ایک لائن ڈرا کی گئی ہے، یعنی لائن ہم نے اس ڈیٹے کو فٹ کی ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لائن کی فٹ بہت سگنیفیکنٹ ہے، یعنی یہ اس کی یہاں پہ جو ڈگری آف ایسوسیشن ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے بٹوین دا ٹو ویریبلس۔ تو ان دو گرافس کو دیکھ کے جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پہلی بات یہ ہے وین ڈو وی یوز کوریلیشن۔ یہ جب بھی آپ اسٹڈی کریں گے، آپ ریگریشن انالیسس کرنا چاہیں گے تو پہلی آبویسلی ایکٹیویٹی یہی ہوگی کہ یو ول اسٹڈی کوریلیشن، اور پھر آپ کو دو پوائنٹر دیے جا رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹر ہے ڈو یوز اٹ ٹو ڈٹرمن دا اسٹرینتھ آف ایسوسیشن بٹوین ٹو ویریبلس، یہ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں۔ سیکنڈ، ڈو ناٹ یوز اٹ if you want to predict the value of x given y or vice versa. Let me explain this point also. یعنی اس پوائنٹ کا مقصد یہ ہے کہ کوریلیشن جب آپ پریڈکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو پریڈکشن میں
آلریڈی جو کیلکولیشن آف کوریلیشن ہوتی ہے دیٹ از پارٹ آف دی انالیسس. یعنی ریگریشن انالیسس جب کیا جائے گا تو اٹ ول بی understood that you will work out the value of correlation between the variables. تو علیحدہ correlation analysis کرنا اس condition میں correct نہیں ہوگا. We don't carry out such analysis if we are going to do prediction. In other words, if we are going to do regression analysis, then you won't do correlation analysis independently. تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں. اب یہ کمپیریزن ہو رہا ہے سمپل لینئر کوریلیشن ورسز سمپل لینئر ریگریشن. تو پہلا پوائنٹ یہاں پہ کیا ہے کہ کیلکولیشنز آر دا سیم. ان کوریلیشن انالیسز ون مسٹ سیمپل رینڈملی بوتھ ایکس اینڈ وائی. کوریلیشن ڈیلز ود ایسوسیشن اور پھر ود ان بریکٹس بتایا گیا امپورٹینس. اس کو نام دیا جا رہا ہے کوریلیشن ڈیلز ود ایسوسیشن امپورٹینس. ریگریشن ڈیلز ود پریڈکشن اور اس کو ٹائٹل دیا گیا ہے انٹینسٹی. یہ وہی باتیں ہیں جو آلریڈی میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں. اس سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹپکل ٹائپس آف کوریلیشن جس میں دو ویریبلس وائی اور ایکس. وائی ویریبل وائی ایکسس پہ اور ایکس ویریبل ایکس ایکسس پہ. اور یہ دو ویریبلس ان کے پلاٹ آپ دیکھ رہے ہیں. پہلی سب سے فرسٹ فگر آن دا لیفٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 6 ٹپکل گرافس ہیں اور یہ اسکیٹر ڈائیگرامس ہیں. ان سے آپ کو آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ فرسٹ فگر میں جہاں پہ آر کی ویلیو وچ از کوایفیشنٹ آف کوریلیشن یہاں دکھائی جا رہی ہے کہ 0.9 ہے. لیٹ می سے اے ورڈ ہیئر ایٹ دس پوائنٹ کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوریلیشن ریپرزینٹس یہ ویریبل ہے جو اصل میں ریپرزینٹ کرتا ہے ڈگری آف ایسوسیشن بٹوین دا ویریبلس. تو فرسٹ گراف میں اس کوریلیشن کی ویلیو ہے 0.9 اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ تقریباً ایک اسٹریٹ لائن میں ہیں اور اسپریڈ آف آل دا پوائنٹس از ویری نیرو. یعنی نیرو بینڈ میں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو اس قسم کے گراف کو اگر آپ دیکھیں تو اٹ مینس کہ 0.9 یعنی 90% کوریلیشن بٹوین دا ویریبلس ہے وچ از اے ویری ہائی فگر. تو یہ اس قسم کے کوریلیشن کو پازیٹیو کوریلیشن کہا جاتا ہے. آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں. رائٹ سائڈ پہ ملاحظہ کیجئے یہی گراف ود اے ڈفرنس کہ اب یہ وائی کی ویلیو از ڈیکریزنگ ایز دا ویلیو آف ایکس از انکریزنگ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈاؤن ورڈ اس کا ٹرینڈ ہے. تو یہاں پہ بھی ڈگری آف ایسوسیشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اتنی ہی ہائی ڈگری آف ایسوسیشن ہے, اسی ٹائپ کا کوریلیشن ہے, بٹ ود اے ڈفرنس کہ یہاں پہ کوریلیشن از -0.9. تو یہاں بھی تھوڑی سی بات ہو جائے کہ اس قسم کے گراف جہاں پہ ویلیو آف ون ویریبل انکریزز with value of the other variable, correlation is treated as positive. یعنی positive جب change in value ہو اور اگر high degree of association ہے جیسے یہاں پہ 0.9 تو correlation جب آپ ورک آؤٹ کریں گے تو پتہ لگے گا کہ یہ تو بڑا ہائی ہے, اس کیس میں 0.9 پلس. لیکن جو دوسرا گراف آپ نے دیکھا جہاں پہ ویلیو ڈیکریز ہو رہی ہے, ایگزیکٹلی سملر ٹائپ آف ایسوسیشن, یعنی ویلیو آلدو ڈیکریز ہو رہی ہے لیکن ویریبلس آپس میں اسی طرح سے ریلیٹڈ ہیں, جس کا مطلب ہے کہ جب وائی کی ویلیو ڈیکریز ہوگی تو ایکس کی ویلیو انکریز ہوگی.
تو اس وجہ سے یہ جو نیگیٹو بیہیویئر ہے اس گراف کا، کوریلیشن کی ویلیو نیگیٹو آئے گی. جب ڈاؤن ورڈ گراف نظر آ رہا ہے تو obviously کوریلیشن از نیگیٹو. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں. درمیان میں دیکھیے سیکنڈ یعنی تھرڈ سیکنڈ رو آف دیز فگرس، اور اس میں آر کی ویلیو 0.5 دی ہوئی ہے. اور رائٹ سائڈ پہ گراف دیکھیے جس میں ایکس کی ویلیو انکریز ہو رہی ہے ود اے ڈیکریز ان ویلیو آف وائی، اور اسپریڈ یہاں بھی اتنا ہی ہے جتنا لیفٹ سائڈ پہ تھا. تو یہاں پہ کوریلیشن -0.5 ہے. تو یہاں بھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہو جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کے کیسز جب آپ کمپیئر کر رہے ہیں، جو گراف آپ نے پہلے دیکھے، اب اسپریڈ بڑھ گیا، اور اتنا اسپریڈ یہ آپ کو ایک آئیڈیا دے گا کہ یہاں پہ کوریلیشن 0.5 ہے. تو 0.5 بیسکلی از ناٹ اے ویری ہائی کوریلیشن، یعنی اس کو آپ سگنیفیکنٹ نہیں کنسیڈر کریں گے. 0.5 از اے ویری لو کوریلیشن. لیکن جو بات دیکھنے والی تھی وہ یہ تھی کہ اتنا اسپریڈ جب آپ کو نظر آ رہا ہے تو کوریلیشن 0.9 سے 0.5 تک آ گیا. حالانکہ اسپریڈ بہت زیادہ نہیں ہوا، یعنی although اٹس اے بگر اسپریڈ، لیکن پھر بھی پوائنٹس کافی ایک دوسرے کے قریب ہیں. تقریباً ایسے لگ رہا ہے کہ اسٹریٹ لائن ہے، مگر کوریلیشن کی ویلیو 0.5 ہو گئی. تو اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ اگر اسپریڈ اس ٹائپ کا ہو جائے تو ایون وداؤٹ ڈوئنگ اینی کیلکولیشنس آپ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ ان ویریبلس کا آپس میں کوئی سگنیفیکنٹ کوریلیشن نہیں ہے. آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں. تیسری رو میں دیکھیے جو اسکیٹر پلاٹ ہے، بالکل اب آپ یہ کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ پوائنٹس کس طرح سے آرگنائزڈ ہیں. دیر از نو پیٹرن واٹس ایور. اور سملرلی رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں، رائٹ سائڈ جس کو ہم نیگیٹو کہہ رہے ہیں، بالکل سملر گراف ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ the variables are not associated with each other، یعنی کوئی آپ وہاں کنکلوژن نہیں ڈرا کر سکتے. ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں اور ایک ہی ویلیو دوسرے کے ساتھ بالکل چینج نہیں ہو رہی. ایسی سچویشن میں جہاں پہ کوئی کوریلیشن نہ ہو، ڈگری آف ایسوسیشن از نیل، تو کوریلیشن کویفیشنٹ کی ویلیو 0 آئے گی. سو لیٹ می سم اپ دا سچویشن ناؤ کہ بیسکلی اگر بہت ہی ہائی ڈگری آف کوریلیشن ہے تو نیئرلی ایسے لگے گا جیسے پوائنٹس ایک اسٹریٹ لائن پہ ہیں. اگر اسپریڈ بہت نیرو ہے تو ویری ہائی کوریلیشن 0.9 اینڈ ابو. اگر مڈل اسپریڈ ہے جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا تو 0.5 میں بھی دا کوریلیشن. اور پھر جو تھرڈ گراف آپ نے دیکھا اس میں بھی آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بیسکلی نو کوریلیشن. تو یہ 3 ٹائپس کے آپ کو کوریلیشنس اور 2 ٹائپس کے گرافس دکھائے گئے تاکہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ پازیٹیو اور نیگیٹو کوریلیشن کیا ہوتا ہے. تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. اب کوریلیشن کویفیشنٹ کی ڈیفینیشن، اس کو کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اور آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. اسینشلی یہ کیلکولیشنز جو کی جا رہی ہیں یہ ساری ڈسپرشن کی کیلکولیشنز ہیں. اور ڈسپرشن پہلے ہم بڑی تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جب آپ ڈیویشن کو اسٹڈی کرتے ہیں بٹوین اے ویریبل اینڈ اٹس مین، تو دیٹ از ون وے آف لوکنگ ایٹ ہاؤ ڈسپرسڈ دا ڈفرنٹ آبزرویشنز آر. اور یہ اس کا
ویریشن ایک میجر آف ڈسپرشن ٹریٹ کیا جاتا ہے. اب اگر آپ انہی آبزرویشنس کو مین ویلیو سے سبٹریکٹ کریں اور اس کا اسکوائر لے لیں اور سم کریں فار آل دا پوائنٹس اینڈ ڈیوائڈ بائی دا ٹوٹل نمبر آف آبزرویشنس، تو یہ ہم نے وی وینٹ اوور دس لاسٹ ٹائم کہ یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن بن جاتی ہے. یعنی آپ ایک ویریبل کو اس کے مین کے ساتھ ہر ویلیو کو مین سے سبٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر اسکوائر دین سم آف آل دا اسکوائر ڈیویشنس ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹوٹل نمبر. تو یہ ویریئنس اس کو کہا جاتا ہے اور یہ میجر آف ڈسپرشن کہا جاتا ہے. اور ویریئنس کا انڈر روٹ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کہلاتا ہے. یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں. اب یہ تو تھی بات ایک ویریبل کی. تو اگر دو ویریبلس ہوں جیسے اس گراف میں ہم نے دیکھا اور وہاں پہ وہ ڈیویشن کی بات اگر ہو اور ان کے پروڈکٹ کی بات ہو، جو پہلے سنگل ویریبل کے ساتھ ہم کر رہے تھے، اب یہاں پہ دونوں ویریبلس کی ڈیویشنز ان کے پروڈکٹ کو اگر لے کے پھر اس کو آپ اسی طرح سے ٹریٹ کریں جیسے آپ نے ویریئنس کو کیا، تو اس قسم کی ڈسپرشن کو اس ویریبل اس میجر کو کو ویریئنس کہا جاتا ہے. یعنی کو ویریئنس کے بٹوین دا ٹو ویریبلس کیا ویریئنس ہے، کیا ڈسپرشن ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ میجر ہے ڈسپرشن کا، کو ویریئنس بٹوین ٹو ویریبلس. اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے کوریلیشن کی کیلکولیشنس میں. اور اس کا ڈائریکٹ جو فارمولا استعمال کیا جاتا ہے کہ کو ویریئنس آف دا ٹو ویریبلس ایکس اینڈ وائی کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف فرسٹ ویریبل انٹو اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف دا سیکنڈ ویریبل، تو یہ آپ کے پاس کوریلیشن آ جاتا. تو یہاں سے یہ بات نکلی کہ کو ویریئنس جب کوریلیشن ہم نے اسٹڈی کرنا ہے تو کو ویریئنس پہ نکالنا پڑے گا. سیکنڈلی اسٹینڈرڈ ڈیویشنز بھی ہمیں نکالنی پڑیں گی فار ایچ بوتھ آف دا ویریبلس. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں. یہاں پہ ایکسپلینیشن آپ کو دی جا رہی ہے کہ اسٹینڈرڈائز ٹرانسفارم آف دا کو ویریئنس از کیلکولیٹڈ بائی ڈیوائڈنگ اٹ بائی دا پروڈکٹ آف دا اسٹینڈرڈ ڈیویشنز آف ایکس اینڈ وائی. اس کو بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا. یعنی اسٹینڈرڈائز ٹرانسفارم کیوں کہا جا رہا ہے کہ ویسے تو جو پروڈکٹ تھا ان اٹ سیلف وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کو ویریئنس بٹوین دا ٹو ویریبلس. تو اب اس کو ایک اسٹینڈرڈائز طریقے سے اسٹینڈرڈائز شکل میں اس طرح سے لایا گیا کہ اس کو دونوں اسٹینڈرڈ ڈیویشنز پہ ڈیوائڈ کر دیا گیا. تو اس طرح سے آپ نے وہ کو ویریئنس جو آپ نے ڈیفائن کی ایز اے پروڈکٹ آف دا ڈیویشن آف ایچ ویریبل فرام اٹس مین اور اس کا سم، وہ آپ نے بجائے اس کے کہ اس کو آپ یوز کریں ایز اے سم، تو آپ اس کو یوز کر رہے ہیں اسٹینڈرڈائز شکل میں کنورٹ آپ کر رہے ہیں اور یہ فارمولا آپ استعمال کر رہے ہیں. یعنی فارمولا آپ نے اسٹینڈرڈائزیشن کی وجہ سے کیا کہ کو ویریئنس آف دا ٹو ڈیوائڈیڈ بائی دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن. تو آئیے سلائڈ پہ چلیں. اور اس کو پھر کہا جا رہا ہے کہ اٹ از کالڈ دا پاپولیشن کوریلیشن کویفیشنٹ. اور یہ ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ آر از اکول ٹو ایس ایکس وائی ڈیوائڈیڈ بائی ایس ایکس اور ایس وائی. یعنی ایس، یہ پلیز نوٹ کہ یہاں پہ یہ کو ویریئنس کا سمبل ایس اگرچہ آپ نے دیکھا کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا سمبل ہے، تو اس کو آپ جب اس شکل میں لکھیں گے
SXY, تو it will not be standard deviation, it will be covariance. تو اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے کہ coefficient of correlation is equal to the covariance, اس کا سمبل ہے SXY divided by SX into SY. یعنی یہ دو اسٹینڈرڈ ڈیویشنس ہو گئیں دونوں ویریبلس کی. آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں. اس سے پہلے تھوڑی سی بات کریں کہ ہم نے اسینشلی کوریلیشن کو ڈیفائن کر دیا کہ کوریلیشن اسینشلی جو کوویرینس ہے ڈیوائڈیڈ بائی دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن پروڈکٹ دونوں ویریبلس کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس سے. اب ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ اس کی ویلیوز کیا آئیں گی. تو آپ نے پچھلے گراف جو دیکھے وہاں سے آلریڈی آپ کو پتہ لگ چکا ہے کہ ویلیوز کیا تھیں. دو ہم نے سائڈز دیکھی تھیں، ان میں سے ایک لیفٹ سائڈ تھی پازیٹیو، اور آپ نے رینج دیکھا کہ سب سے جو کم ویلیو تھی وہ 0 تھی لیفٹ سائڈ پہ، اور سب سے زیادہ ویلیو تھی اس گراف پہ 0.9. بٹ ایف یو ہیو اے پرفیکٹ کوریلیشن تو یہ 1 ہوگی +1، وچ مینس کہ جب پازیٹیو کوریلیشن ہے تو ویلیو 0 to +1 ہوگی، اور جب نیگیٹو کوریلیشن ہے تو ویلیو 0 to -1 ہوگی. ان ادر ورڈس کوریلیشن کی ویلیو ول رینج بٹوین -1 اینڈ +1. تو اس سے آپ کیا کنکلوڈ کریں گے؟ اگر آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور ویلیو -0.8 نکلتی ہے تو what do we conclude؟ کہ there is a very definitive and very high correlation between the variables, but it is negative. یعنی ایک ویریبل کی ویلیو ڈیکریز ہو رہی ہے اور دوسرے کی ویلیو بڑھ رہی ہے، بٹ اے ویری سگنیفیکنٹ correlation. سملرلی اگر 0.85 کوریلیشن ہے تو پازیٹیو ہے، سو اس کو دیکھتے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایک ویریبل دوسرے کے ساتھ پازیٹیولی کوریلیٹڈ ہے، اور اگر ایک کی ویلیو بڑھے گی تو دوسری کی بھی ساتھ بڑھے گی. تو اب آپ کو فارمولا یاد ہو گیا کہ کویفیشنٹ آف کوریلیشن کیلکولیٹ جب کرنا ہے تو کوویرینس ڈیوائڈیڈ بائی دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف ون ویریبل ملٹیپلائڈ بائی دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف دی ادر ویریبل. پھر آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا رینج کا -1 to +1 ویلیو اس کے درمیان ہوگی. پھر یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ یہ اگر ہائی کوریلیشن ہے تو اٹ مینس کہ ہائی ویلیو ہے تو ہائی ڈگری آف ایسوسیشن بٹوین دا ویریبلس. اگر بہت ہائی کوریلیشن ہے تو آبویسلی یو ول یوز اٹ. پھر آپ کہیں گے کہ ریگریشن ماڈل کی اپلیکیشن کی جائے، ریگریشن ایکویشن ورک آؤٹ کی جائے تاکہ ہم پریڈکشنز میں اسے استعمال کر سکیں. تو آئیے آگے چلیں. یہ سلائیڈ میں آپ کو اب ایکسپلین کر چکا ہوں. اب یہاں پہ اس سلائیڈ پہ بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں ان اے ڈفرینٹ مینر، اور اس وجہ سے میں آپ کو یہ سلائیڈ دکھا رہا ہوں کہ بعض جگہ پہ آپ یہ ڈیفینیشن، یہ ٹرم شاید انکاؤنٹر کریں. پہلی بات تو کلیئر ہو چکی ہے کہ آر آلویز لائز بٹوین -1 اینڈ 1، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. دوسری بات کہ آر اسکوائر، یہ R2 یہاں نظر آ رہا ہے لیکن یہ آر اسکوائر ہے اصل میں. آر اسکوائر از دا کویفیشنٹ آف ڈیٹرمینیشن which measures the proportion of the variance in x1 or x2 explained by variation in x2 or x1. یعنی نئی ایک بات یہاں پہ آپ کے سامنے آ گئی کہ آر اسکوائر بھی ایز اے پیرامیٹر استعمال ہوتا ہے اور اس کو ایز اے کویفیشنٹ آف ڈٹرمینیشن کہا جاتا ہے. اور اس کی انالوجی ہے، لیٹ می ایکسپلین، کہ جس طرح سے آپ نے ویریئنس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی بات کی تو یہ ان اے وے سملر سچویشن ہے.
اور یہ اسی طرح سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ جب آر اسکوائر کی بات کریں گے تو پھر ویریئنس بٹوین دا ویریبلس کی بات ہوگی کہ ایک ویریبل کی ویریئنس ود ریسپیکٹ ٹو دی ادر ویریبل. تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں. اب وہی باتیں یہاں بھی چل رہی ہیں. ایک اور اینگل ہے, ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ کویفیشنٹ آف کو ریلیشن کہ میجرز دا اسٹرینتھ آف دی ایسوسیشن, یہ ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں, اسکیل بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن یہ دوسری بات نوٹ کریں کہ gives an intuitive feel for how strong the association is regardless of the original units of x and y. اس پہ بات ہو جائے کہ x کی ویلیو یعنی r کی ویلیو, یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈیٹا جو مرضی تھا, تو اس سے آپ کو ایک انٹویشن سے انٹویٹو کہ ایک دم انٹویشن ایک آئیڈیا اسٹرائک ہو جاتا ہے کہ ہائی ویلیو دیکھی, اوریجنل ڈیٹا حالانکہ بالکل نہیں دیکھا کہ اوریجنل ڈیٹا کیا تھا, اس کی ویلیوز کیا تھیں, مگر ایک انٹویٹو فیل ڈیولپ ہو گیا کہ یہ ویریبلس بڑے آپس میں ریلیٹڈ ہیں. تو اس لحاظ سے آپ اس کی امپورٹنس ملاحظہ کیجئے کہ ایک پیرامیٹر کی ویلیو آپ کو یہ بات بتا رہی ہے. لیکن یہاں میں ورڈ آف کاشن بھی آپ کو دینا چاہوں گا کہ کوریلیشن وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دی انڈرلائنگ فینومینا ایک بڑا ڈینجرس پیرامیٹر بن سکتا ہے. اور یہ بڑی کتابوں میں دلچسپ سٹوریز لکھی گئی ہیں, اور جس میں مثلاً ایک سٹوری یہ تھی کہ ایک پرٹیکولر یونیورسٹی میں the number of divorces of highly educated women is very high. ایک انالیسس کیا گیا, اس میں یہ اسٹڈی کی گئی اور ریسرچر نے یہ نتیجہ نکال دیا کہ the higher the education of the women in that particular country, the higher the rate of divorces. تو یہ ٹپکل, this was not the true reflection of the actual situation. لیکن وہ جس طرح سے انالیسس کیا گیا, جس طرح سے ڈیٹے کو سلیکٹ کیا گیا, وہ اتفاق سے وہ کنڈیشنز ایسی نکلیں کہ وہ واقعی وہ ان دو ویریبلس کے درمیان کوریلیشن بڑا اسٹرانگ نکلا. تو یہ ایک ورڈ آف کاشن ہے کہ آپ جب اس قسم کا انالیسس کریں, کوریلیشن انالیسس کریں, تو اس کو بلائنڈلی پلیز ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. جب بہت ہائی کوریلیشن ہو تو سوچ طلب بات ہوتی ہے. یہ میں کئی انالیسیز ڈیورنگ مائی اسٹڈیز کر چکا ہوں, اینڈ آئی کین شیئر مائی ایکسپیرئنس ود یو کہ ہماری جو مثلاً نیشنل انکم پروجیکشنز اور جی ڈی پی کے ساتھ اگر ہم ان کو ریلیٹ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دا کوریلیشن, I was very amazed to find that the correlation was 0.95. یعنی ہمارے جو اکنامک پیرامیٹرز تھے وہ اتنے کلوزلی لنکڈ تھے کہ one would wonder, why and how these things are true. کہ اتنا ہائی کوریلیشن کس طرح سے ہو سکتا. تو یہ ورڈ آف کاشن ہے, بڑا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے کہ آپ اس کو ضرور ہر اپنے انالیسیز میں یوز کریں, بٹ بی واچفل اینڈ کیئرفل دیٹ دا بیسس فار یور انالیسس از ساؤنڈ. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں. تو یہ ایک دو باتیں جو آلریڈی میں ایکسپلین کر چکا ہوں, بٹ worded in a different way, کہ near +1 اور -1 means very strong اور near 0 means very weak. اس پہ بھی بات ہو جائے کہ
کہ جو ورڈنگ یہاں پہ شو کی گئی ہے یہ ڈگری آف ایسوسیشن کی بات ہو رہی ہے کہ اگر -1 یا 1 ہے تو ویری اسٹرانگ ایسوسیشن ہے، اور اگر 0 ہے یا اس کے قریب ہے تو ویری ویک، یعنی پریکٹیکلی نو کوریلیشن بٹوین دا ویریبلس. آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں. اب یہ پوائنٹ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. لیٹ می فرسٹ ریڈ اٹ دین آئی ول ایکسپلین اٹ. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایگزسٹنس آف اے ہائی کوریلیشن ڈز ناٹ مین دیٹ دیر از کازیشن. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ دیر کین ایگزسٹ spurious correlations and correlations can arise because of the action of a third unmeasured or unknown variable. تو لیٹ می ایکسپلین دیز پوائنٹس. کہ اس میں یہ بات میں آلریڈی آپ کو بتا بھی چکا ہوں، کوشچن بھی کر چکا ہوں کہ یہ اس قسم کے جو کوریلیشنس ہوتے ہیں، کئی باتیں اگر آپ ان کو آپس میں کوریلیٹ کریں تو دے may not have any link whatsoever with each other and yet you might end up with a very high correlation. تو یہ وہ سارے یہ وہی باتیں ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ایکسپلین کی. سو پلیز بی کیئرفل. دس از آئی ووڈ لائک ٹو ایمفسائز دس پوائنٹ آل اوور اگین. تو آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں. یہاں ایک بات رہ گئی جو دوبارہ میں ایکسپلین کروں گا کہ کازیشن. یہ پچھلے لیکچر میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ کازیلٹی، آئی ایکسپلین دس ٹرم، کہ آپ نے انالیسس کیا اور پتہ لگا کوریلیشن بڑا ہائی ہے، تو اس سے آپ کو یہ تو نہیں پتہ لگ رہا کہ ویریبل 1 دوسرے ویریبل کو کیسے افیکٹ کر رہا ہے. اور میں نے پچھلی دفعہ آپ کو اگزامپل بھی دی تھی کہ اگر ایکسپینڈیچر بڑھ جاتا ہے، انفلیشن بڑھ جاتی ہے، کاسٹ آف لیونگ بڑھ جاتا ہے، تو کمپنیز کو اپنے امپلائیز کی تنخواہ بڑھانی پڑتی ہے. یہ اگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ ایک کانسیکوینس ہوتا ہے کہ when one variable changes the other variable also has to change. تو یہ کازل ریلیشن شپ ہے، کازیلٹی کی سچویشن ہے. تو پلیز نوٹ کہ کوریلیشن جب آپ اسٹیبلش کر لیں گے، it does not mean that there is a causal relationship between the two variables. They may be correlated, but there may not be any causality between them. تو آئیے آگے چلیں. اب ہم نے یہاں پہ وہی جو میں باتیں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں، اس کی اب ایکویشنز آپ کے سامنے آ رہی ہیں، کس طرح سے اس کو لکھا گیا ہے، اور پھر اس کو ٹیسٹ اسٹیٹسٹک بتایا جا رہا ہے. از دا پروڈکٹ مومنٹ کوریلیشن کویفیشنٹ آر، اور یہ اب آپ کے سامنے یہ ایکویشن کو ویریئنس ایکس وائی کی ایکس کوما وائی اس طرح سے لکھا جاتا ہے، ڈیوائڈیڈ بائی ایس ایکس ملٹیپلائڈ بائی ایس وائی. اب آئیے دیکھیے کو ویریئنس کا فارمولا. کو ویریئنس ود ان بریکٹ ایکس کوما وائی بریکٹ کلوزڈ اکول ٹو سم آف پروڈکٹ فرسٹ ویلیو از ایکس مائنس ایکس ایم. یہ میں نے استعمال کیا ایکس ایم ایز دا مین ویلیو آف ایکس، یعنی ڈیویشن آف ایکس فرام دا مین آف ایکس، اور دوسرا پروڈکٹ ہے دوسری ویلیو وائی مائنس دا مین آف وائی. تو ہر ویلیو ایکس لکھا ہوا ہے، اٹ مینس فار ایوری ویلیو آف ایکس آپ نے نکالنا ہے، اینڈ دین یو سم آف دیز ٹو دا پروڈکٹ آف دیز ٹو ڈیویشنس. اس کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں نمبر پہ. یہ کو ویریئنس کی تو یہ ڈیفینیشن ہے. اور پھر اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی سملرلی وی ہیو ایکسپلینڈ ارلیئر کہ یہ سم آف، اس کا ایک ڈفرینٹ فارمولا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ سم آف ایکس کی ویلیو کا اسکوائر، اس کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں نمبر پہ، اور مائنس اس کے مین ویلیو کا اسکوائر، یعنی سم پہلے آپ نے کیا آف آل دا ایکسز، اور اس کو پھر مائنس ایکس ایم اسکوائر، یعنی ایکس مین اسکوائر.
اور اس کا پھر انڈر روٹ لے رہے ہیں، اور سملرلی ایس وائی کی کیلکولیشن ہو رہی ہے کہ آپ وہ ڈیویشن اسکوائر آف ڈیویشن نکال رہے ہیں اور اس کا انڈر روٹ لے رہے ہیں. تو یہ 3 فارمولے آپ کے پاس اب آ گئے، کوویریئنس، اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس شکل میں، اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف ایکس اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف وائی. آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں. اب بات ایکسل کی شروع ہو رہی ہے، سو لیٹ می فرسٹ ڈسکس واٹ وی کین ڈو ان ایکسل. ایکسل میں بھی جیسے آپ کو معلوم ہے، جیسے اور اسٹیٹسٹیکل فنکشن ہیں، تو کوریلیشن کا بھی ایک فنکشن موجود ہے. اس کے علاوہ ریگریشن انالیسس کا ایک علیحدہ اسٹیٹسٹیکل فنکشن ہے جو بعد میں ہم اسٹڈی کریں گے. تو آج میں نے آپ کے لیے 2 ٹائپس کی ایکسرسائزز کی ہیں which I would like to show you. ایک کائنڈ آف مینول کیلکولیشن جس میں ساری وہ ڈیویشنس ایز ایف وی آر ڈوئنگ اٹ مینولی ایک ورک شیٹ بنائی ہے، اس میں مین ویلیوز نکالی ہیں، پھر اسٹینڈرڈ ڈیویشنس، کوویریئنس، اور پھر یہ فارمولا اپلائی کر کے تو کوریلیشن نکالا ہے، تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ مینولی کیلکولیشن کیسے کی جاتی ہے، اور یہ تھیوری جو ہم نے پڑھی، فارمولے جو ہم نے سیکھے، ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے. پھر ایک بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈ فارمولا ہے کورل کے نام سے، کوریلیشن، کورل CORREL، اٹ اسٹینڈس فار کوریلیشن. تو اس میں آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو انسرٹ دا 2 arrays، یعنی کچھ نہیں کرنا، صرف arrays ڈیفائن کر دیں and you get the correlation between the 2 arrays without any intermediate calculation. Very, very straightforward and simple. تو یہ آپ کو اب ایکسل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس قسم کا انالیسس جو آپ کریں گے، اس کے 2 پاتھ ہیں. ایک تو پاتھ ہے اس کے مینیوز کے تھرو آپ وزرڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، اسٹیٹسٹیکل ٹولس ہیں ڈفرینٹ ٹائپس، جس میں ریگریشن کا ٹول علیحدہ ہے، تو وہ آپ تھرو دا مینیو جائیں گے. مگر دوسرا طریقہ ہے کہ ورک شیٹ آپ ڈیولپ کریں، اس میں فارمولا لکھیں اور اس فارمولے میں وہ فنکشن کال کریں کورل اینڈ یو گیٹ دا ویلیو. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں. لیٹ می کوکلی گو تھرو اٹ. فار سمری آف سیمپل اسٹیٹسٹکس یوز ٹولس، یعنی ٹولس کا مینیو آپ نے پہلے سلیکٹ کیا، پھر ڈیٹا انالیسس، پھر ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس. تو یہ سیمپل اسٹیٹسٹکس تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. انڈیویجول سیمپل اسٹیٹسٹکس میں آپ یوز کرنا ہے، آپ نے انسرٹ کے مینیو میں جائیں گے آپ، پھر فنکشن سلیکٹ کریں گے، پھر اسٹیٹسٹیکل آپ سلیکٹ کریں گے، اور آپ کے سامنے پھر ایک لمبی لسٹ آ جائے گی ڈفرینٹ فنکشنز کی. دین یو سلیکٹ دا فنکشن یو وانٹ ٹو یوز. تو یہ تو طریقہ ہو گیا کہ ہم مینیوز کے تھرو کیسے جا سکتے ہیں. پھر یہاں اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ایکسل یوز دا کورل فنکشن ٹو کیلکولیٹ کوریلیشنس، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ دا کوریلیشن کویفیشینٹ از آلسو گیون آن دی آؤٹ پٹ فرام ٹولس، یعنی مینیو آپ سلیکٹ کریں گے، ٹولس، پھر ڈیٹا انالیسس، پھر کوریلیشن اور ریگریشن، یعنی یہ پاتھ بھی آپ کے پاس ہے. آئیے آگے چلیں. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک ٹپکل ایگزامپل لی ہے. لیٹ می شو یو دیٹ سلائیڈ فرسٹ. یہ یہاں پہ اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایکس اور وائی کی 2 اسٹریمس ہیں، جن میں ایکس کی ویلیو ہے 2 5 4 6 اینڈ 3. دس از دی ارے فار ایکس، اور وائی کی ہے 60 100 70 90 80. اب یہ 2 اسٹریمس ہیں ہمارے پاس، 2 اریز، اور ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہمارا کوریلیشن کیا ہے بٹوین دیز 2. تو آئیے واپس اس سلائیڈ پہ پہلے چلیں. تو سب سے پہلا پوائنٹ تو آپ یہی کر رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک اسکیٹر ڈائیگرام بنائی، اور یہ میں فار یور انفارمیشن لیٹ می سے ورڈ ہیئر کہ اسکیٹر ڈائیگرام جب آپ بنائیں گے ایکسل میں، تو ایکسل میں
یا تو تھرو دا مینیو آپ جا سکتے ہیں. اگر اس کے تھرو آپ نہیں جاتے تو ایکسل کا جو ٹول بار ہے وہاں پہ ایک چارٹ کا سمبل بنا ہوا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یو ول سلیکٹ دی اریز، دین یو ول پک دیٹ سمبل. اس کو آپ سلیکٹ کریں گے چارٹ کا تو وہ ایک چارٹ وزرڈ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اس میں جا کے تو دیر آر مینی ڈفرنٹ آپشنس، اور میں نے چونکہ اسکیٹر ڈائیگرام بنانا تھا تو آئی سلیکٹڈ دا اسکیٹر ڈائیگرام اینڈ دین آئی جسٹ سیڈ نیکسٹ اینڈ فنش. تو ویری ویری اسٹریٹ فارورڈ، کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ صرف سلیکٹ کریں اریز کو اور جا کے اس کو سلیکٹ کریں. پھر آپ کے پاس چوائسیز ہیں، یو کین رائٹ کلک، پراپرٹیز میں جائیں، اس کے وہ ڈائلاگ باکسز ہیں، چارٹ کی ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ایٹریبیوٹس آپ چینج کر سکتے ہیں، ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اس پہ کیا ٹیکسٹ ہوگی، کیسے اس کو کیا جائے گا. تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اسکیٹر ڈائیگرام بنا لی جائے. اب میں نے سب سے پہلے اسکیٹر ڈائیگرام جیسے بنائی ہے، پلیز نوٹ کہ یہاں میں نے دونوں ویریبلس علیحدہ شو کیے ہیں. تو آئیے سلائیڈ پہ ذرا دوبارہ چلتے ہیں کہ آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ ایڈورٹیزمنٹ اور سیلز. یعنی اسٹڈی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک کمپنی نے کچھ ایکسپینس کیا ہے ایڈورٹیزمنٹ پہ، اور اس کے ریزلٹس میں ان کی سیل کہ واٹ واز دا ریلیشن شپ اینڈ ہاؤ ہائی کوریلیشن ڈو وی ہیو. کیا واقعی اس کا بینیفٹ ہوا ہے جو ایڈورٹیزمنٹ پہ ایکسپینس کیا گیا، how effective was it, and how related these two variables are, and what is the degree of association between the variables. تو یہاں پہ سوائے اس کے کہ آپ یہ دونوں پوائنٹس اسکیٹر ڈائیگرام میں ایک اپر آپ دیکھ رہے ہیں گراف پہ آپ کو نظر آ رہا ہے with years ویلیوز کو پلاٹ کیا گیا اس پہ اسکیٹر ڈائیگرام. نیکسٹ سلائیڈ پہ آئیے کہ یہاں پہ وہی سیلز کی ویلیوز اب ایڈورٹیزمنٹ کے اگینسٹ پلاٹ کی گئی ہیں. اینڈ لیٹ می پوائنٹ آؤٹ ون تھنگ ہیئر کہ جب آپ اس قسم کے پلاٹ کریں، اسٹڈی آپ کریں، تو ایک تو ہوتا ہے کہ آپ انڈیویجول ویریبل کو پلاٹ کر کے تو اس کی ویریشن اینولی کیسے ہو رہی ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی. اگر ویریبلس کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہے تو وہ نیئرلی پیرلل لائنز آپ کو نظر آئیں گی. اس سے آپ کو کافی اندازہ ہوگا کہ اگر ایک ویریبل کی ویلیو بڑھ رہی ہے تو دوسرے کی بھی ساتھ آپ کو نظر آ جائے گی. تو یہ تو تھا پہلا فرسٹ ٹائپ آف پلاٹ. اب دوسرا جو اصل میں پلاٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ویریبلس کو آپس میں پلاٹ کیا جائے. ویلیو آف ون ویریبل پلاٹڈ اگینسٹ دا ویلیو آف دی ادر ویریبل. تو یہ وہ پلاٹ ہے جو اصل میں ہمارا ٹرو اسکیٹر ڈائیگرام جو ریگریشن میں کام آئے گا. تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں اور دیکھیں کہ یہ پوائنٹ کیسے لگ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ایک اسٹریٹ لائن ہے اور اس کے ارد گرد یہ پوائنٹس ڈرا کیے گئے ہیں. تو وداؤٹ ڈوئنگ اینی فردر انالیسز یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ دیر از اے ویری ہائی ڈگری آف ایسوسیشن بٹوین دا سیلز اینڈ ایڈورٹیزمنٹ. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چل کے دیکھیں کیلکولیشن کیسے ہوئی. اب یہ ورک شیٹ میں نے اس طرح سے بنائی ہے کہ ایکس اور وائی کی اسٹریمز تو ایز اٹ از آپ کو نظر آ رہی ہیں. پھر نیکسٹ کالم میں ایکس اسکوائر کی ویلیو ہے، وہاں فارمولا لگایا گیا which I won't go through now because we have gone through these formulae many times. اس سے نیکسٹ کالم میں وائی اسکوائر اگین یوزنگ دا فارمولا ورک آؤٹ کیا گیا. صرف پہلی رو میں میں نے فارمولے لگائے اور ان کو کاپی کر کے پیسٹ کر دیا باقی روز میں. تو وائی اسکوائر کے بعد ایکس وائی کی ویلیو نکالی. تو یہ ویلیوز جب ہمارے پاس آ گئیں ایکس وائی سے ایکس اسکوائر وائی اسکوائر پھر ایکس وائی، پھر ہمیں چاہیے ایوریجز چاہیے مین ویلیوز. تو یہ ایکس ایم آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو 4 نکلی ہے. اگین یوزنگ اے فارمولا، اس کے پیچھے فارمولا لگایا گیا.
پھر وائی ایم مین آف وائی کا فارمولا لگایا گیا. پھر اسٹینڈرڈ ڈیویشنس نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایکول ٹو, اور ایکس ایم کے انڈر ویلیو آپ دیکھ رہے ہیں 1.4. تو یہ وہی فارمولا جو ابھی ہم نے سلائڈس پہ دیکھا تھا اس کو استعمال کیا گیا, اس کو یہاں پہ ایکسل کی ریکوائرمنٹ کے مطابق لکھا گیا. پھر اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف وائی ویریبل 14.14 بھی اسی طرح سے لکھا گیا. اور آخر پہ آر کی ویلیو کا فارمولا صرف میں نے آپ کو دکھایا, اور لیفٹ سائڈ پہ ویلیو آپ دیکھ رہے ہیں 0.8. تو یہ ویلیو اس فارمولے سے نکلی. یہ کوویریئنس H73 is covariance divided by F73 which is one standard deviation multiplied by G73 the other standard deviation, اور ویلیو 0.8 آ گئی. تو آئیے دیکھیں آپ اگلی سلائیڈ پہ کہ یہ کیسے آسانی سے فارمولے سے فنکشن سے ہوا. یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آ گئی کہ دو سٹریمز دی ہوئی ہیں اور یہ فارمولا کوریل اور ود ان بریکٹ صرف ارے پہلی دی گئی ہے, سیمی کولن اور کوما, اور پھر دوسری ارے ایز ان پٹ, اینڈ یو کین سی کہ بلو اور گرین ریکٹینگلس بتا رہی ہیں آپ کو کہ یہ ارے سلیکٹ کی گئی ہیں. اور اس کو جب آپ انٹر کی دبائیں گے تو 0.8 ویلیو آ جائے گی. اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ ہم نے کو ریلیشن کو کس طرح سے مینولی اور مائکروسافٹ ایکسل میں کیا. گرافس بھی دیکھے کس طرح سے ڈفرینٹ ٹائپس آف کو ریلیشن ہوتا ہے, فارمولے دیکھے, ڈفرینٹ پوائنٹس ڈسکس کیے. تو آج کے لیکچر میں تو میں یہاں پہ کلوز کر رہا ہوں. نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے لینئر ریگریشن کی, لائن فٹنگ, کچھ باتیں کوریلیشن کی آبویسلی پھر ہوں گی. مائکروسافٹ ایکسل کا کچھ ذکر کیا جائے گا. یہ ورک شیٹ جو تیار کی گئی ہے اس کو میں نے ویب سائٹ پہ لوکیٹ کر دیا ہے, تو آپ کائنڈلی ڈاؤن لوڈ اٹ اینڈ ورک ود دا کورل فنکشن. اور وہ جو مینول کیلکولیشن میں نے آپ کو کر کے دکھائی وہ آپ خود کریں. تو لیٹ می ود دس ریمائنڈر کلوز دس لیکچر ٹوڈے. اسٹوڈینٹس, آج کا لیکچر بھی بڑا دلچسپ رہا ہوگا. کئی باتیں ہم نے سیکھیں. کوریلیشن جو بہت ہی اہم ٹاپک ہے وہ ہم نے کیا. آج کے لیے اتنا ہی. یاد دہانی, مائکروسافٹ ایکسل کے ساتھ کام کرتے رہیے, محنت جاری رکھیے. آج کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.